بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن صماء بكماء وعمياء من أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. رواه أبو داود. قابل احترام بزرگوں، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو، ہم سب کو جو ہے مختلف کی طریقوں سے کہ امت پر کیسے کیسے اور کس کس راستے سے فتنے آنے والے ہیں، آ رہے ہیں، اس کو آپ بتا رہے ہیں. یہ آپ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر، تاکہ ان فتنوں سے بچنے کی ہم تدبیریں اختیار کریں، اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں. یہ اصل ان حدیثوں کے پڑھنے کا مقصد ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ستکون فتن، عن قریب بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں. آپ فرما رہے ہیں ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں. اور ان فتنوں کا نام دیکھیے آپ نے کیا بتایا: صما بکما عمیا، اندھے بہرے گونگے. ہے نا؟ قرآن پاک میں بھی یہ آیت ہے: صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مثال دیے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. وہ مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صم بکم عمی، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ اب جو ہے ہدایت کی طرف لوٹیں گے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فتنوں کے بارے میں اس امت کو بتا رہے ہیں کہ صما، فتنے اندھے کا مطلب کیا ہے؟ ان فتنوں میں لوگ اندھے ہو جائیں گے، ان فتنوں میں لوگ بہرے ہو جائیں گے، ان فتنوں میں لوگ گونگے ہو جائیں گے کہ حق بات انہیں نظر نہیں آئے گی. دیکھیے تین چیزیں ہیں، زبان ہے، کان ہے اور آنکھ ہے. یہ تینوں اعضاء اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وہی چیز اصل ہے جو اس نعمت سے اللہ کو پہچانے اور اللہ کے دین کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ نے آنکھ اس لیے دی ہے، دیکھنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھ اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں اور اللہ سے تعلق قائم کریں. اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیے ہیں کہ ہم اللہ کی بات سنیں، حق بات سنیں. اور زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ ہم صحیح بات بولیں. یہ اللہ تعالیٰ، ایک وقت ایسا آئے گا یہ تینوں چیزیں رہیں گی. آدمی کے پاس آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، لیکن اس کے اندر سے حق کو دیکھنے کی، حق کو سمجھنے کی، حق بولنے کی استعداد اور صلاحیت ختم ہو جائے گی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا نام فرمایا؟ فتنہ صما بکما عمیا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ حق دیکھنا حق ہے. قرآن پاک اللہ کا دین حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، لیکن وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سمجھایا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا اس وقت تمہارا حال، کیف بکم اذا طغى نسيانكم، اذا طغى نساءكم وفتى شبابكم وفسق شبابكم. کیا ہوگا اس وقت تمہارا حال؟ فسق شبابکم، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے.
حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. وَطَغَى نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتیں تمہارے بچیاں جو ہے حد سے تجاوز کر جائیں گی, لمٹ کراس کر دیں گی. کیا کرو گے؟ صحابہ جو ہے تعجب سے پوچھنے لگے أَوَكَائِنٌ ذَلِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس زمانے کے نوجوان, اس زمانے کی مستورات عورتیں, اللہ اکبر, ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَالْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ, اس سے بھی سخت بات ہوتی ہے, اس سے بھی سخت بات ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں میں اچھائی کی باتیں کہنا چھوڑ دو گے, بری باتوں سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ تعجب کرنے لگے, ایسا بھی ہوگا کیا؟ فرمایا اس سے بھی بڑی خطرناک چیز ہونے والی ہے. وہ کیا ہے؟ اذا رؤی المعروف منکرا والمنکر معروفا, ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے گناہ کو اچھا دیکھو گے اور نیکی کو تم بری نظر سے دیکھو گے. جتنی برائیاں ہیں وہ اچھی لگنے لگیں گی اور جتنے برے لوگ ہیں وہ اچھے لگنے لگیں گے. ہاں, آئیڈیل ماڈل, رول ماڈل لگیں گے. گناہ اچھا لگے گا اور نافرمان کیا ہوں گے؟ اچھے لگنے لگیں گے. اور نیک اور نیکیاں یہ ہمیں اچھے لگنے نہیں لگیں گے. صحابہ کو تعجب ہو رہا ہے. یہ جو دور ہے دوستو, یہ گناہ کرنے کا دور نہیں ہے. گناہ کرنا یہ عملی فتنے, عملی فتنے سے تعلق رکھتا ہے. گناہ کرنا جو ہے, ایک آدمی گناہ میں ہے, انہیں عملی فتنے میں مبتلا ہے. یہ دور گناہ کرنے کا نہیں, یہ دور گناہ کو گناہ نہیں سمجھنے کا دور ہے. یہ دور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. حرام کرنے کا دور نہیں ہے, حرام تو ہے لیکن حرام کو حرام نہیں سمجھا جا رہا ہے. حرام کو حرام نہیں سمجھا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں نا تبدیل علم, علم کے بدلنے کا فتنہ. علم بدل گیا, علم بدلنے کا فتنہ ہے. علم بدل گیا, علم ایسا بدلا ہے کہ اذا روی المعروف منکرا والمنکر معروفا, اچھے لوگ برے لگ رہے ہیں, برے لوگ اچھے لگ رہے ہیں, نیکیاں بری نظر آ رہی ہیں اور برائیاں اچھی لگ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے ہم کٹ چکے ہیں. ہم اپنے سلف صالحین پر ہمارا اعتماد ختم ہو چکا ہے. علم کیوں بدلا؟ ایک آدمی کا علم کیوں بدلتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی صحبت بدل گئی. سورس آف نالج جو ہے نا, علم حاصل کرنے کا جو سورس ہے اس نے چینج کر لیا. ہماری نسلوں کے مرتد ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ علم کو جو ہے صحیح سورس سے حاصل نہیں کر رہے, صحیح جگہ سے حاصل نہیں کر رہے. علم ہے, علم کو حاصل کرنے کی ایک صحیح جگہ ہے. وہ کیا ہے بولیں؟ قرآن ہے, سنت ہے, اور قرآن پاک کی, حدیث کی صحیح ترجمانی, وہ تشریح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, صحابہ نے کی, ہمارے سلف صالحین نے کی, اس پر ٹرسٹ کر کے, اعتماد کر کے ماننے کا دور کم ہو گیا اور عقل کا دور بڑھ گیا. یہی وجہ دیکھیں, آج ہمارے اسلاف کا اعتماد ہمارے دلوں سے نکل چکا. آج ہمارے اسلاف کی عظمت دلوں میں نہیں ہے. اور اس میں ہماری بھی ایک غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں اپنے اکابرین کا تذکرہ ہم نہیں کرتے. پہلے زمانہ تھا, پہلے زمانے میں سلف صالحین کے زمانے میں مجلسوں میں باقاعدہ صحابہ کے, اسلاف کے تذکرے ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کے لشکر ہیں, یہ جتنے ہمارے اکابر ہیں, صحابہ, تابعین, علماء, صلحاء, یہ لشکر ہیں. اپنی مجلسوں میں ان کا تذکرہ ہوتا تھا جس سے لوگوں کے دلوں میں اپنے بڑوں کی عظمت اور ان کا اعتماد کہ بھئی امام ابو حنیفہ کون ہے, کہ ان کی کیا قربانی ہے, ان کا کیا تقوی ہے, ان کا علم کیا ہے, ان کا تقوی کیا ہے, ان کا اتباع سنت کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مقام کیا ہے, کیسی ان کی زندگی تھی, کیسی ان کی پاکیزگی تھی. امام شافعی رحمت, یہ تذکرے ہمارے سے ختم ہو گئے, اور جس کی وجہ سے زبان سے نکلتا ہے کیوں ہم امام کو فالو کریں, ہم امام کو کیوں فالو کریں.
جب کوئی بات آتی ہے سمجھایا جاتا ہے یہ مسئلہ ہے، مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ آدمی جو ہے وہ کان کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. اس کو جب بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے راستہ، وہ حق سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن صحیح سمجھنے کی جو استعداد ہے وہ استعداد اس نے بدل دی. کیوں بدلی؟ اس لیے کہ وہ جو علم حاصل کرنے کا جو سورس تھا وہ اس نے بدل دیا. اسی لیے جتنے علم کے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ صحیح ہونا ضروری ہے. وہ صحیح ہوں گے تو پھر ہمارا علم ٹھوس ہوگا، عقیدے صحیح ہوں گے، عقیدے عبادتیں بھی صحیح ہوں گی، دین صحیح ہوگا. عقیدے بگڑتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عقیدے بگڑ رہے ہیں، فکر بگڑ رہی ہے، صحابہ کے بارے میں نظریات چینج ہو رہے ہیں، ائمہ کی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دین حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں میڈیا سے. وہ ہمارا سورس آف نالج ہے، ہم وہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، دین بہت بڑی چیز ہے. پہلے دیکھ لو کس کے پاس علم حاصل کر رہے ہو، کس سے علم حاصل کر رہے ہو. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، متقی، دیندار، صحیح عقیدہ، صحیح فکر والا، اس سے دنیا کا علم حاصل کرو، اللہ تمہارے عقیدوں کی حفاظت کرے گا. ایک آدمی جس کا عقیدہ بگڑا ہوا، فکر بگڑی ہوئی، سوچ بگڑی ہوئی، اس سے قرآن اور حدیث حاصل کرو، تمہاری فکر بدل جائے گی. اس لیے دوستو بہت ضروری ہے یہ جو علم کے تبدیلی کا جو فتنہ اور اس کا جو سورس جو میڈیا بنا، اس لیے ہم آزاد ہو گئے. ہم ان کو بھی سنتے ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں. میں اپنے عقیدے میں آزاد، میں اپنے عقیدے میں آزاد. مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک لطیفہ سناتے ہیں اور بہت اچھی بات سمجھاتے ہیں. بڑا مشہور محاورہ ہے، نیم حکیم قطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. حضرت بتاتے ہیں کہ دیکھو پہلے زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھی، کتابیں لکھنا، قرآن لکھنا تو ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا. ایک صاحب کو قرآن کی ضرورت تھی، انہوں نے کسی سے مستعار لیا، لے بھئی مجھے ذرا قرآن پاک دیو تاکہ میں جو ہے نا اس کی کاپی کر کے میں دے دوں. تو انہوں نے پورا قرآن جو ہے نا اس کی کاپی کر لی، لکھ دیا، پھر ان کو واپس کر دیا. پھر دیکھے اپنے علاقے میں جو میں لکھا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ذرا معلوم تو کریں. انہوں نے دیکھا بھئی ایک آدمی تھے. ہمارا اصل مسئلہ کیا معلوم؟ ہمارے نزدیک حق کا معیار کون ہے بتائیں؟ جس کے پاس معلومات زیادہ ہوں. یہ حق کا معیار نہیں ہے جس کے نالج بہت شیطان سے زیادہ کس کو معلومات ہے. فیضی ایک آدمی گزرا ہے، عالم بھی نہیں بولنا چاہیے اس کو، جس نے پورے یعنی دین الہی کی جو ہے بنیاد ڈالنے والوں میں سے وہ تھا. اس نے پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور اس میں ایک ورڈ نقطے والا نہیں تھا. ہم میں سے کوئی ایک سینٹنس لکھ سکتے ہیں بغیر نقطے کے؟ کوئی لکھ سکتے ہیں؟ ایک سینٹنس، ایک جملہ بغیر نقطے کے ہم لکھ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں لکھ سکتا. وہ بندہ پورا قرآن پاک اس کی تفسیر بغیر نقطے کی پوری لکھی اور وہی گمراہی کا سبب بنا. افسوس کیا ہے، ہمارے پاس حق کا معیار معلومات کہ بھئی بنا بہت نالجبل آدمی، بہت نالجبل نہیں ہے. اصل قرآن اور سنت اور اس کی جو تشریح ہوتی ہے، وہ تشریح، وہ ترجمانی، کیا ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، ائمہ اکرام، محدثین وہ اس کے پابند ہیں یا نہیں، یہ اصل چیز ہے. جب وہاں سے ہم ہٹیں گے نا تو پھر ہمارے فکر میں آزادی ہو جاتی ہے. پھر وہی چیز، ایک آدھا حکیم قبرستان آباد کرتا ہے اور آدھا ملا کیا آباد کرتا ہے؟ نسلوں کو بگاڑ دیتا ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ جب وہ آدمی قرآن پاک اس نے لکھ دیا تو کسی آدمی کو دیکھا بھی بہت اچھا نالجبل آدمی دکھ رہا ہے، اس کو دے دیے، ذرا قرآن پاک میں لکھا ہوں ذرا اس کی تصحیح کر لیں، اس کو ذرا کریکٹ کر کے دے دیں. وہ اس نے 3-4 ہفتوں کے بعد واپس کیا، ہاں کچھ غلطیاں تھیں، میں نے اس کو فکس کر لیا اور میں آپ کو دے دیا. اچھا کیا غلطیاں ہیں؟ کہا اس میں دیکھا کہ وہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، عصا آدم، میں نے دیکھا عصا تو آدم علیہ السلام کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا تھا. میں نے وہاں جو ہے نا چینج کر دیا، موسیٰ لکھ دیا. سمجھ رہے ہیں؟
یہ بچے سمجھ رہے ہیں کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں. عصا کے معنی نافرمانی. اس نے جو ہے نا عصا کے معنی وہ عصا وخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام گر گئے. ایک ورڈ جو ہے اردو کا لیا، ایک ورڈ فارسی کا لیا. خر کسے کہتے ہیں عرب فارسی میں؟ خرے عیسیٰ گرش بمکہ ربت چوبی آیت ہنوس خر باشد. عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ بھی جائے واپس آیا تو گدھا ہی رہے گا. ایک شعر ہے وہ. تو خر کہتے ہیں گدھے کو. ارے گدھا تو موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو اس نے موسیٰ کی جگہ عیسیٰ ڈال دیا. یہ تھوڑا سا بدل دیا. پھر دیکھا قرآن پاک میں اتنی اللہ کی بڑی کتاب، اس میں قارون، فرعون، حامان کے نام، میں نے ان سب کو نکال کے تمہارے ابا اور میرے ابا کا نام ڈال دیا. یہ اصل ہے نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو کبھی حق کا میں بھائی میں ایک بات کر رہا ہوں، کسی کی بھی بات آپ، کیا یہ آدمی قرآن اور حدیث کی جو ترجمانی اور تشریح کر رہے ہیں واقعی یہ صحابہ سے، ہمارے اکابر سے یہ جڑی ہوئی چیز؟ اسی لیے اسلاف پر اعتماد جب ختم ہوتا ہے تو پھر آدمی اپنی عقل چلاتا ہے، اور اپنی عقل جب چلاتا ہے تو پھر فتنے شروع ہوتے ہیں. پھر کتنا بھی بولو نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کتنا بھی نہ بتاؤ نظر نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں، دیکھو کیا ہوگا اس وقت تمہارا حال جب نیکیوں کو تم کیا سمجھو گے؟ گناہ سمجھو گے، اور برائیوں کو اچھا سمجھو گے. صحابہ تعجب کرنے لگے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس سے بھی بڑی چیز ہوگی. فرمایا اور کیا بڑی چیز ہوگی؟ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم برائیوں کا حکم کرنے لگو گے اور نیکیوں سے لوگوں کو روکنے لگو گے. نیکیوں سے، سنت سے روکنا، دین سے روکنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو تو یہاں پر سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ ان قریب امت میں بڑے بڑے فتنے اس قسم کے بھی آئیں گے کہ اندھے، بہرے اور گونگے بتائیں گے، سننے تیار نہیں، نصیحت سننے تیار نہیں آتی، حق بات سننے تیار نہیں، غلطی کو ماننے تیار نہیں. بھئی آپ کی غلطی ہے، ذرا اس کو درست کر لیں. بھئی یہ ذرا سن لیں یہ بات. کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ. نہیں، میں جو سمجھتا ہوں وہ بڑی چیز ہے. آدمی کی عقل میں سمجھا نا وہ صحیح ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک شخص کے بارے میں فرمایا، جب ان سے کہا جاتا اللہ سے ڈرو، اندر سے اس کی نخوت اور اس کا کبر اوپر سے اچھل جاتا. تم مجھے کہتے ہو؟ زبان گونگا فتنہ آدمی دیکھ رہا ہے، آدمی تماشائی بنا ہے. آج دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں. بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں جو ہے شہید ہو رہی ہیں. دنیا کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ فتنہ ہے. آدمی بیٹھا ہے، تماشائی بنا ہوا ہے، خاموش بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ملک کے اعتبار سے ہو، سب کچھ ہیں، وسائل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بول نہیں سکتے، بول نہیں رہے، ایک لفظ نہیں بول رہے. اس سے پہلے کی حدیث میں اسکپ کر دیا، ستکون فتن تستنزف العرب. حدیث میں فرمایا ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے جو عرب کو تستنزف کہتے ہیں، صفایا کر دینا. عرب کو صفایا کر دے گا. جب کوئی کہیں ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم پلٹ کے آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے. کہتے ہیں نا کیا اردو میں ایک مثال ہے، بکری کی ماں کی خیر نہیں ہے، کچھ ایسا کچھ ہے. ہاں کب تک چلے گا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا جملہ اس حدیث میں فرمایا من اشرف لها استشرفت له. کیا معجزہ ہے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جملہ فرما رہے ہیں. آج کے حال کو سامنے رکھ کے دیکھیں. من اشرف لها، ان فتنوں کو جو شخص جھانکے گا، صرف جھانکنا. جھانکتے کیوں ہیں؟ ذرا سا یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں گے، ذرا سا یہ کتاب پڑھ لیں گے. دیکھیں نا ہر چیز کھاتے نہیں نا دوستو، ہر چیز دیکھ کے کھاتے. میرے جسم کو سے ہر کتاب پڑھنے کی تھوڑی ہوتی ہے. وہ میرے عقیدے پر، میرے ایمان پر، میرے دین پر کیا اثر کر رہی ہے، میرے بچوں کے دین پہ کیا اثر کر رہا ہے. یہ آدمی سوچے دوستو. جیسے میں نے عرض کیا نا، سب سے بڑی جو چیز ہے اس وقت جو ہے علم کی تبدیلی کا فتنہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں جو ہے آج صحیح بات سننے تیار نہیں، صحیح بات سمجھنے تیار نہیں، کیونکہ ان کی صحبت، ان کا جو وسائل علم ہے، ذرائع علم ہے، وہ بدل چکا ہے. ہاں
اور اپنے اکابر نہیں، اپنے اکابر کی ہم نے ان کی عظمت پیش نہیں کی، ہم نے اس کا مذاکرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ان کی عظمت ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نارمل پرسن ہے، ہماری طرح ہے. ان کی بھی تحقیق ہے، میری بھی تحقیق ہے. دیکھیں اللہ اکبر. فرمایا جو شخص ان فتنوں کو جھانکے گا، جھانکنا سمجھتے ہیں نا، ذرا دیکھ لیں گے بھائی، ذرا پڑھ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیں، کیا طاقتور جملہ ہے. استشرفت لہو، وہ فتنہ اسے دبوچ لے گا، سک کر لے گا، کھینچ لے گا. ویکیوم جیسے کچرا کھینچتا نہیں، ایسا جو ہے نا آدمی ذرا سا. کیا بہترین بولتا آدمی بھائی، کیسا بہترین. ذرا سنیں گے، اب اس کو سن رہے ہیں، سنتے 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 فکر بدلی، نظریات بدل گئے، گمراہی پہ چلا گیا، عقیدے بدل گئے. کیا بہترین کتاب، آپ بھی دیکھیں کیا بہترین لکھتے ہیں. اسی لیے دوستو بہت ضروری چیز ہے، فتنوں کو جھانکنا ہی نہیں چاہیے. جو ان کی طرف جھانکے گا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فتنہ اسے کھینچ لے گا. اسے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور تیسری بات اس حدیث میں فرمائی، وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوْقُوعِ السَّيْفِ. کل والی بات، فتنوں کے دور میں زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. فتنوں کے دور میں زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں تلواریں وہ کام نہیں کرتی جو زبان کام کرتی ہے. ایک جذباتی بات بول دینا، اشتعال انگیز میسج دے دینا، دیکھیں نا کیا اس کا اثر ہوتا. دیکھتے ہیں، خود کا نقصان، دین کا نقصان، امت کا نقصان، خود کا بھی نقصان. ہاں، زبانیں کیا کام، تلواریں کام نہیں کریں گی، وہ کام زبانیں کریں گی. اس کی رینج، اس کا زہر، اس کا اثر تلواروں سے زیادہ. اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے. اسی لیے اپنے بول کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنا. رمضان سب سے بہترین موقع ہے تقلیل کلام، کہ بات کم کرنا، صحیح کرنا، کیا کرنا، اس کی مشق کرنے کا. اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس کے بارے میں بول رہا ہوں. یعنی کتنی مثالیں ہیں. ایک جملہ آگ لگا دے. یہی ایک جملہ ہے. عبداللہ ابن ابی منافق نے کہہ دیا، کیا کہا؟ مدینہ چلو ہم تمہیں ذلیل کر کے نکالیں گے. کیا ہو گیا دیکھیں. تھوڑا سا ایک جملہ کسی شخص کی زبان سے نکلا، یا للانصار یا للمہاجر، تعصب کا، قومیت کا جملہ، تلواریں نکل آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہیں. تو اسی لیے زبان کے بعض جملے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تیرے اعمال، تیرے سب کچھ اپنی جگہ، لیکن پہلے جہنم میں جا کر وہ سزا کر کے واپس آ جو تیری ایک زبان کے بول سے امت میں فتنہ مچا تھا. وہ بات کی بات دیکھیں گے. ایک شخص ایسا ہوگا جس کے عبادات میں، یعنی نوافل میں کمی ہوگی، وہ اعمال نہیں ہوں گے، لیکن ایک بول ایسا ہوگا اس کی زبان سے نکلا ہوا، وہ زبان کا بول امت کو جوڑ چکا ہوگا. کہیں گے پہلے اس کے بدلے میں جنت میں چلا جا، بعد میں حساب کتاب. اس لیے دوستو زبان کا بول جو ہے نا بہت ضروری. ہم کسی سے بات کریں، ہم گھر میں بات کریں، دوستوں سے بات کریں. دیکھیے قرآن پاک میں ایک جملہ ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قولوا قولا سدیدہ. سدید کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے کو سدید نہیں کہتے، کیونکہ قرآن پاک میں سچ بولنے کی بات دوسری جگہ ہے. ایک آدمی کسی کو سچ بول رہا ہے لیکن اس کو ذلیل کر کے بول رہا ہے، اس کو تحقیر کر کے بول رہا ہے، اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے. وہ سچ ہو سکتا ہے لیکن قول سدید نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے قول سدید کا مطلب زبان کے جو عیب اللہ نے قرآن میں بیان کیے ان عیوب سے زبان کا بول پاک ہو، یہ قول سدید ہے. جھوٹ سے، تحقیر سے، طنز سے، تمسخر سے، یہ زبان کے جو عیب ہیں ان سے زبان میری پاک ہو. ایسا جملہ جب جملہ گھر کے اندر بولوں پھر وہ قول سدید ہے. سچ بولنا اصل نہیں ہے، ایسا بولنا کہ جس میں کسی کا مذاق نہ ہو، کسی کی جو ہے نا کسی کو گرانا نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.